अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलवीना आगा। आज जो मैं जिस टॉपिक पर बात कर रही हूँ, मैं किसी पार्टी की साइड नहीं लूँगी। मैं कैटेगोरिकली आपसे एज़ पर दी लॉ बात करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप बेसिकली कानून को समझें कि कानून क्या कहता है, शरिया लॉ क्या कहती है इस मामले के ऊपर। उसके बाद आप अपना जो है डिसीजन लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और हम मुसलमान हैं, और मुसलमानों के लिए जो कहा गया है वो ये है कि जब आप बुराई को देखें तो आप उसको हाथ से रोकने की कोशिश करें। अगर आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो आप उस बुराई को ज़बान से रोकने की कोशिश करें, और अगर आप ज़बान से भी नहीं रोक सकते उस बुराई को तो फिर आप एटलीस्ट उसको दिल में बुरा बोलें। अनफॉर्चुनेटली लोग बुरे को बुरा दिल में भी नहीं कह रहे आजकल, ना जाने सूडो लिबरल्स बनने के चक्कर में एक अंधी तकलीद है जो लोग जो है जिसको फॉलो कर रहे हैं, या ये क्या है, या ये इल्म की कमी है। तो मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ पॉइंट्स जो कि कानून के मुताबिक हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी सज़ाएं होती हैं वो दो कैटेगरीज़ में डिफ्रेंशिएट कर दी जाती हैं, एक हद और एक ताज़ीर। हद वो हद में जो क्राइम्स आते हैं, जो हद के ज़िम्रे में आते हैं, उसकी जो पनिशमेंट्स हैं वो ली जाती हैं कुरान पाक से और सुन्ना से। जबकि जो ताज़ीर के क्राइम्स होते हैं, जो ताज़ीर की ज़िम्रे में आते हैं जो क्राइम्स, उसकी डिस्क्रिशन जज के पास मौजूद होती है। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई, जो क्राइम हद की और उसमें लिमिट में आता है, या हद की ज़िम्रे में या जुरिस्डिक्शन में आता है, उस पर मैं और आप अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते, क्योंकि उसका फ़ैसला कुरान पाक और सुन्ना में कर दिया गया है। और अगर आप मुसलमान हैं, आप इसके ख़िलाफ़ नहीं खड़े हो सकते, ये याद रखिएगा। अब आते हैं हम कि हद में क्या चीज़ें हैं हमारे पास, और पाकिस्तान की कानून के मुताबिक क्या हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान की कानून के मुताबिक 1979 में ऑर्डिनेंस नंबर 7 में द ऑफेंस ऑफ ज़िना इन्फोर्समेंट ऑफ हुदूद ऑर्डिनेंस हुआ, और ये हुदूद ऑर्डिनेंस पर्टेन करता है ज़िना के क्राइम को। और इसको किस तरह एक्सप्लेन किया गया है, इसमें वही होली कुरान और सुन्ना से जो पनिशमेंट्स ली गई हैं उसमें डिटेल में सारा जिक्र किया गया है कि किस तरह जब वो सामने ये एक क्राइम साबित होता है, ये एक गुनाह सामने प्रूव हो जाता है, तो वो क्या किस तरीके से होता है पूरा। इसकी एक आपको पूरा इसको पढ़ना पड़ेगा, विटनेसेस का, फिर उसके बाद उनका कन्फेशन का, और ये सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है और फिर उसके बाद जब उनको सज़ा डिक्लेयर की जाती है, तो अगर मैरिड कपल या फिर अगर मैरिड मर्द या औरत इस किस्म के क्राइम में मुलव्वस होते हैं, उनको स्टोन टू डेथ की सज़ा है। यानी उनको तब तक आप संसार करें जब तक उनको मौत नहीं आती। और उसके बाद जो अनमैरिड मर्द या औरत ये क्राइम करते हैं, तो उनके लिए 100 लैशेस, और 100 लैशेस के साथ साथ जो है उनको जिलावतनी की भी जो है सज़ा है। तो यानी कि 100 कोड़ों में तो पहले तो अव्वल कोई बचेगा नहीं, अगर जब उसको 100 कोड़े पड़ते हैं, और फिर अगर बच जाते हैं तो आगे और एक और सज़ा उनके साथ अटैच हुई भी है। ये तो दो सज़ाएं मैरिड और अनमैरिड के लिए डिफ्रेंशिएट हो गई। अब हम आते हैं इशू के ऊपर जो इस वक्त चल रहा है, कि उस्मान नामी शख्स जिसको एसोसिएट किया जा रहा है मलिक रियाज की फैमिली के साथ, उज़्मा खान जो कि मॉडल हैं, वो कहती हैं पहले अपने ही फेसबुक के स्टेटमेंट में कि ये मलिक रियाज के दामाद हैं। फिर उसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो कहती हैं कि मलिक रियाज की साली का बेटा है। तो पहले तो उनके स्टेटमेंट्स में जो है चेंजिंग आ रही है। इंसान की स्टेटमेंट्स में कभी भी चेंजिंग नहीं आती जब तक वो सच बोलता है या सच पर खड़ा होता है। सेकंड, उनका स्टेटमेंट बताता है कि वो एतकाफ़ से बाहर आई और एतकाफ़ उन्होंने मुकम्मल किया, और जिसकी मुबारकबाद देने के लिए उनको उस्मान आए। तो सवाल ये होता है कि उस्मान के एतकाफ़ की मुबारकबाद देने के लिए अकेले आए उनके पास, और अगर अकेले आए थे तो जो उनकी बीवी ने रिबटल दिया कि शराब, कोकेन और चरस और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे नशे पड़े हुए थे। तो जो उस्मान साहब हैं, वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो वो बहुत वाज़ेह था कि ही इज़ ड्रंक होने की भी सज़ा है इस्लाम में, क्योंकि अल्कोहल भी हराम है। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर कोई एतकाफ़ कंप्लीट करके आता है तो कोई इस तरह के एक्ट्स करेगा, उसके आगे सामने आके इस तरह मुबारकबाद दी जाती है, तो ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इसको एक अजीब बना दिया इस सिचुएशन को उन्होंने। चलिए ठीक है, हम आ जाते हैं फिर वीडियो में। जो खातून है, प्रॉब्ली लड़की की वालदा, वो कहती हैं नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करके, वो उस औरत के लिए कहती हैं, उज़्मा के लिए, कि इसको घर से निकालो यहाँ से। तो इट मीन्स वो घर उनका वाकई नहीं है। तो और जिस तरह उज़्मा कहती हैं कि मेरे घर में रेड मारी गई और इतने गार्ड्स के साथ,
تو پھر سوال کا جو ریبٹل آتا ہے ان کی وائف کی طرف سے، وہ کہتی ہیں کہ وہ گھر تو میرے شوہر کا دوسرا گھر تھا. تو پھر آ جاتے ہیں اسلامک لاء کے اوپر. اگر وہ گھر واقعی عثمان کا تھا تو اس کی وائف جو ہیں ان کو کمپلیٹلی حق ہے ان کی ہر پراپرٹی کو انجوائے کرنے کا. دس از واٹ اسلامک لاء سیز. ہسبینڈ کی کوئی بھی پراپرٹی، کوئی بھی پیسہ، اس کے اوپر وائف از ایکولی انٹائٹلڈ. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ریٹ کی بات. تو پھر تو ریٹ تو ہوئی نہیں. وین اٹ واز ہر ہسبینڈز ہاؤس، انہوں نے ریٹ کیا ہی نہیں. اٹ واز ہر پراپرٹی بیسیکلی. وہ گھر میں جا سکتی ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم توڑ پھوڑ کے اوپر اور وہ جو دنگا فساد ہوا. یس، کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان اس کے اوپر ضرور سزا دیتا ہے آپ کو، جو کہ راؤٹنگ ان ایفرے کی سزا ہوتی ہے، یعنی دنگا فساد کرنے کی سزا. جب آپ دونوں الگ الگ تھوڑا سا سملر ہیں ایفرے اور راؤٹنگ، لیکن تھوڑا ڈفرینشیٹ ہو جاتی ہے. ایک کیٹیگری میں دو لوگ جاتے ہیں کہیں پہ فساد کرنے کے لیے، اور ایک کیٹیگری میں دو سے زیادہ کا گروپ جاتا ہے اور وہ وہاں پہ جو ہے وائلنس بھی ہوتا ہے. تو ایفرے اور آؤٹنگ کے زمرے میں ان کو جو ہے سزا ہو سکتی ہے کچھ ماہ کی، لگ بھگ 7 ماہ کی یا اس سے زیادہ کی سزا، اور کچھ پینلٹی ان کے اوپر چارج ہو سکتی ہے. اب یہ سزا ہے عظمیٰ کی، اور جس نے بھی عظمیٰ کو اس میں سپورٹ کیا. اب مورل گراؤنڈس کے اوپر یا ایتھیکل گراؤنڈس کے اوپر اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو عظمیٰ اگر گارڈ لے کر آئی، اس کا سوال یہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ پیسے والی خاتون ہے، ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ اپنے گارڈس کو ساتھ لے کر آ گئی. جہاں تک ہم نے دیکھا بے شک ان کو بولا گیا گارڈس کو کہ آپ یہ کریں وہ کریں، لیکن گارڈس نے کوئی انیتھیکل حرکت کی نہیں. اور جب ایک عورت ہوم ریکر ہے، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ اللیجیٹمیٹ ریلیشن شپ میں ہے اور اللیسٹ ریلیشن شپ میں ہے، تو کیا آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے وہ عورت یہ کرے؟ تو وہ خوشی خوشی آ کے اپنا شوہر آپ کو دے دے. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہوم ریکر، بائی دا وے آئی ایم ڈن ود دی لاز، اسی لیے میں اب آپ کو اپنا پرسنل اوپینین اس میں شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ لاء کے مطابق میں نے آپ کو سب کی سزائیں بتا دی کہ کون کیا سزا کا انٹائٹلڈ ہے اور کون کتنا گناہ گار ہے، کس کا گناہ کتنا ہے اور کس کا گناہ کتنا کم ہے اور کس کا کتنا زیادہ ہے. Now coming back to my opinion، تو اس پہ جو یہ سارا سچویشن، یہ سارا سینیریو ہے، تو اس پہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہوم ریکر کی کوئی کہانی نہیں ہوتی ہے، آپ کی جو اسپاؤس ہیں ان دونوں میں جب کوآرڈینیشن کولیبوریشن نہیں ہوتا، ان میں ٹرسٹ نہیں ہوتا، تو پھر ایسے ایشوز ہوتے ہیں. تو مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اور یس، وہ خاتون جو ہیں گارڈس کے ساتھ آ گئے، انہوں نے ریٹ کیا. تو میں یہ جاننے میں ضرور انٹرسٹڈ ہوں کہ ایک امیر عورت کو تو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ امیر تھی، اس کے پاس گارڈس تھے، اس کے پاس کیپیسٹی تھی، تو وہ چلی گئی. ویسے ایک غریب عورت وہ کیا کرتی زیادہ سے زیادہ؟ وہ جا کے اکیلے میں بال نوچ لیتی اس طرح کی عورت کے، یہی کرتی نا، اور کیا کرتی. اب وہ امیر ہے، اس کے پاس پاور تھی تو وہ گئی. اور دوسرا جو ہے اس پہ اس سچویشن میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جا کے پھولوں کا ہار پہنائے اس عورت کو، اس کو تاج پہنائے کہ تم نے حلال کام کیا ہے، توبہ نعوذ باللہ، تم بہت اچھا کام کر رہی ہو. اور وہ ایڈمٹ کر رہی ہے عظمیٰ کہ سوری اب نہیں ہوگا، آئندہ کے بعد نہیں ہوگا. وہ کہتی ہے کہ کتنی دفعہ سمجھایا ہے تمہیں، ساری کنورسیشن آن دی ریکارڈ ہے. اور اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈر گئی تھی، ڈر میں بولا، تو اتنا بچہ کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ ان کی عمر ٹھیک ٹھاک عمر ہے، وہ کوئی اس میں 15-16 سال کی لڑکی نہیں ہے عظمیٰ کہ وہ اس عمر میں ڈر جائیں گی یا کچھ. وہ باڈی لینگویج سے، وہ آپ کے اسٹیٹمنٹ سے واضح ہو جاتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. کریکٹر اسیسینیشن کی بات نہیں ہے، لیکن بات صحیح اور غلط کی ہے. دکھ اور تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ آج کل غلط کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحیح کو بولتے ہیں یہ غلط ہے. اور کون سی مس یوز آف پاور اس عورت نے کی ہے؟ آپ کے گھر میں اگر ایسا ہوتا تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگ پھر اس سچویشن میں پھر کیا کرتے. اور ملک ریاض کو آخر سے کیا لینا دینا؟ چلے فار اسپلٹ سیکنڈ ہم ازیوم کر لیتے ہیں وہ شخص ملک ریاض کا داماد ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ اس کو چین سے باندھ دے؟ وہ کیا کرے؟ یا پھر اگر وہ اس طرح کا سینیریو نہیں ہوتا، وہ اپنی بیٹی کو کوئی پھندے سے باندھ لے کہ اب تم جا کے کوئی توڑ پھوڑ مت کرنا. کیا یا ملک ریاض نے فیسیلیٹیٹ کرایا سارا؟ ملک ریاض کا اس میں کیا لینا دینا؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. کوئی بھی پبلک فگر ہوتا ہے اس کو آخر کیوں اس طرح کے معاملات میں ڈریگ کر لیا جاتا ہے؟
اور یہ جو بات کی جا رہی ملک ریاض نے میڈیا کو خرید لیا، میڈیا کو تو پتہ نہیں ہر کوئی میڈیا کو خرید لیتا ہے، لیکن ایک ہم میڈیا والے ہیں جو ہم ہر ہالیڈیز پہ بھی کام کرتے ہیں، ہر وقت کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا اجر یہ ملتا ہے کہ ہمیں صرف جھوٹا اور بکاؤ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جھوٹے بھی ہمارے میڈیا میں بہت ہیں، بکاؤ ہیں، لیکن ہر کوئی تو نہیں ہے نا. اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جو کہ اپنا انرجی اور ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں، اور آج بھی ان کے ٹیلنٹ کے باوجود ان کے پاس ایک سائیکل تک نہیں ہے. وہ جس طرح ٹریول کر رہے پبلک کنونس میں، اور اگر میڈیا اتنا ہی بکاؤ ہوتا تو پھر یہ کیوں آس پاس میں میجورٹی جو ہے ہمیں میڈیا میں اتنا لگتا ہے کہ کوئی کسی کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. یہ کیوں ہمیں لگتا ہے؟ پھر سارے اتنے بڑی پراڈو ویگو میں کیوں نہیں گھومتے ہوئے ہمر میں؟ یہ سارے کیمرہ مین، رپورٹرز، جرنلسٹ، یہ کیوں ہمیں ایوریج لائف گزارتے ہوئے دکھتے ہیں؟ یہ سوال میرا آپ لوگ سے ہے. ٹھیک ہے، پیسے لیتے ہیں نا، میڈیا بکاؤ ہے تو کیوں؟ پھر تو ہمیں تو ملینئر اور بلینئر ہونا چاہیے تھا سب کو. یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ملک ریاض نے خرید لیا میڈیا کو. بھائی کیا فضول میں اس کو ڈریگ کریں؟ جب اس کو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں تو کیا کریں؟ چلے فرسٹ سپلٹ سیکنڈ دوبارہ کہوں گی، امیجن کر لیتے ہیں یا مان لیتے ہیں کہ واقعی ملک ریاض کا وہ جو ہے داماد ہے یا ان کی سالی کا بیٹا ہے، تو اس میں ان کا کیا لینا دینا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. تو واٹس دا پوائنٹ ٹو ڈریگ ہم؟ دس از ویری انسین. اور دوسرا اس کے علاوہ جو ایشو ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے غلط کیا، عثمان نے بھی غلط کیا، عثمان نے بھی غلط کیا، لیکن اس بیوی کو یہ حق نہیں تھا یہ کرنے کا. تو پھر یہ سوال ضرور آج سوچیے گا، کسی بھی ٹائم ضرور سوچیے گا یہ کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے فیملی ممبر کے ساتھ کوئی اس طرح illicit ریلیشن شپ میں ہو، اور آپ کیسا فیل کریں گے؟ آپ کس طرح روکیں گے؟ اور یہ حل نہیں ہے، چھوڑ دو. وہ خاندانی عورتیں آج کل بھی پاکستان میں اسی مائنڈ سیٹ کی ہیں کہ 11 سال کی میری شادی ہے، مجھے بچانی ہے، ہر صورت بچانی ہے. تو یہ ایک پریشر ہوتا ہے عورت کے اوپر. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ موسٹ آف یو وڈ انڈرسٹینڈ واٹس دا پین آف لوزنگ اے اسپاؤس. ٹھیک ہے، اور یا بیٹریل آف اسپاؤس کس طرح ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑے بھی سینسٹیو ہیں نا، تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ سچویشن ہوتی، ہاؤ وڈ ہیو یو ریئیکٹڈ ٹو دیٹ سچویشن. یہ سچویشن کوئی اچھی نہیں ہے، یہ بالکل بھی آئیڈل سچویشن نہیں، اور شاید اس کی تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ کسی اور چیز سے اس کی زیادہ تکلیف نہیں ہے. somebody is replacing you، اور آپ کو آپ کی لائلٹی کا اجر نہیں مل رہا. آپ نے اپنی زندگی کسی کے لیے انویسٹ کیا ہے، لیکن ان ریٹرن وہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ وہ آپ کو بیٹرے کر رہا ہے. دس از ریئلی آنیسٹلی دس از ریڈیکولس. اور آج آپ لوگ یہ illicit ریلیشن شپس کو سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ آپ لوگ کل illegitimate چائلڈ کو بھی سپورٹ کریں گے. آپ لوگ کہیں گے حق ہے، فریڈم ہے. وہ دن دور نہیں ہے کہ آج کل اس طرح کے ریلیشن شپس کو کہا جا رہا ہے کہ اس عورت کے ساتھ غلط کیا گیا صرف اس کے 2 آنسو بہانے کے اوپر. آپ لوگ کل illegitimate چائلڈ کو بھی جو ہے برا نہیں بولیں گے، صحیح بولیں گے. انگریزی میں تو بڑا ڈیسنٹ سا لگتا ہے. سوری ٹو سے، میں ساؤنڈ نہیں کرنا چاہتی کسی ہمارے ایک میل اینکر کی طرح. اس کا اردو ترجمہ آپ لوگ کر لیجئے کہ وہ کون سا بچہ اس کو ہم بولتے ہیں. illegitimate چائلڈ کون سا بچہ ہوتا ہے؟ تو آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں آپ لوگ، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ آج آپ لوگوں نے حرام رشتے کو سپورٹ کرنا سٹارٹ کیا ہے، کل کے بعد آپ حرام کے بچے کو بھی جو ہے سپورٹ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے. پلیز تھنک اباؤٹ اٹ، اور ذرا سوچئے کہ ہم لوگ سٹیزنز ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری کون سا پاتھ ہے. مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ تھوڑا سوچیں گے ان لاس کے اوپر. اللہ حافظ.